الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی ریاکاری کو قرار دیا ہے۔ ریاکاری آسان سا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ یا اس کے ساتھ مخلوق کی رضا یا اس کے ہاں شہرت یا اس کے ہاں کسی چیز کی طلب رکھنا، یہ ریاکاری ہے۔ بعض دفعہ کوئی انسان عمل کرتا ہی کسی کے لیے ہے، اور بعض دفعہ انسان عمل کسی کے لیے نہیں کرتا لیکن اس میں کسی کو بھی ساتھ شریک کرتا ہے کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں میری تعریف کر دے، فلاں میرے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کر لے، تو یہ ریاکاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسانی دل کے اندر یوں سرایت کرتی ہے کہ جس طرح چیونٹی کی چال، اس کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ یہ آواز والے لفظ میرے ہیں۔ یہ آواز جس طرح کبھی کسی نے چیونٹی کی نہیں سنی، اس طرح یہ دل کے اندر سرایت کرتی ہے، اور یہ ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ علماء، قراء، طلباء، تاجر اور اسی طرح اساتذہ، یعنی زندگی کے شعبے سے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ کسی نہ کسی طرح وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اعمال کو برباد کرنے والی۔ اس سے خلاصی کیسے ممکن ہے؟ انسان اس بیماری سے نکل کیسے سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف اخلاص ہے، کہ اپنے ہر عمل کے اندر، ہر اپنے قول اور فعل کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے بندہ۔ اخلاص، یہی اس کا علاج ہے۔ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص پیدا ہوگا تقویٰ کے ساتھ۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے حکم کو یا اس کی روکی ہوئی چیز کو مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پر اتنی سختی نہیں کر سکتا تو یہ نفس تو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا، اور روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو انسان اللہ کے حکموں کی وجہ سے نفس کو روک لیتا ہے، اور بعض دفعہ انسان ویسے کسی غیرت کی وجہ سے اپنے نفس کو روکتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو آپ نے اس کو ایک غیرت والے انداز سے روکا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں، پھوپھیوں، خالوں کے ساتھ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب تیری ماں بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تجھے برا لگے، تو اگر کسی کے ساتھ کرے گا تو کیسا؟ اب یہ جو روکنے کا انداز تھا نا، یہ اس کو غیرت دلا کر روکنے کا انداز تھا، کیونکہ جس طرح کا مخاطب ہوتا ہے بندہ اس طرح کا خطاب کرتا ہے، تو آپ نے یہی سمجھا کہ اس پر یہ انداز زیادہ مؤثر ہے۔ تو بعض دفعہ انسان قرآنی آیات کی وجہ سے کسی چیز سے رکتا ہے یا کسی چیز کو کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے نہیں، تو انسان اپنے دل میں ایک غیرت لے کر آتا ہے کہ یار بس میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس طرح بندہ ضد لگاتا ہے کہ بس میں نے، دل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک اکڑ ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا۔ کاش کہ ہم یہ ضد اور اکڑ گناہوں کے آگے لگا لیں کہ نہیں کرنا، بس جو مرضی ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے ثمرات بھی انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ تو یہ مشکل نہیں ہے کام، صرف اور صرف ایک نفس کو سنبھالنے کی دیر ہے، نفس کے آگے تھوڑا سا ایک بند باندھنے کی دیر ہے، اس کے سامنے ضد لگا کر بندہ اس کو کہے نہیں بھائی نہیں کرنا، مرد بنو،
تو اتنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اخلاص کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔